العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، گزشتہ درس میں آپ کو مطلق اور مقید کی تعریف، مطلق اور عام کے درمیان فرق، کتاب اللہ کے مطلق کا اصول اور ضابطہ بتلایا گیا تھا. نیز کتاب اللہ کے مطلق کے حکم میں اختلاف بین الاحناف و شوافع کو واضح کیا گیا تھا. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. مثالہ فی قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم فالمامور بہ هو الغسل علی الاطلاق فلا یزاد علیہ شرط النیت والترتیب والموالاۃ والتسمیۃ بالخبر ولکن یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب فیقال الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب والنیت سنۃ بحکم الخبر. اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ مطلق کی پہلی مثال ذکر کر رہے ہیں. عزیز طلبہ، مثال سے پہلے مسئلہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں وضو میں 4 فرض ہیں. چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو نمبر 2 ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ان 4 فرائض کے علاوہ نیت کرنا بھی فرض ہے، ترتیب بھی فرض ہے. ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اعضائے وضو کا ذکر فرمایا ہے اسی ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے. پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر مسح راس اور پھر آخر میں پاؤں کو دھونا ضروری ہے. داؤد ظاہری کے یہاں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں موالات بھی فرض ہے. موالات سے مراد یہ ہے کہ اعضاء کو پے در پے لگاتار اس طرح دھونا کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھوئے. عزیز طلبہ، اب ائمہ کرام کی دلیل سماعت فرمائے. نیت کے فرض ہونے میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں، اور اعمال میں سے وضو بھی ایک عمل ہے، لہٰذا وضو بھی نیت سے صحیح ہوگا. اور ترتیب کے فرض ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وضو کے بغیر نماز قبول ہی نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ترتیب سے کیا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ بغیر ترتیب کے وضو معتبر ہی نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل. امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل موالات کے فرض ہونے میں وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی. ایک صحابی نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز اور وضو دونوں کے لوٹانے کا حکم فرمایا.
امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے وضو کے اعادے کا حکم اس لیے فرمایا کہ باقی اعضاء خشک ہو چکے تھے، ورنہ تو صرف پاؤں کو دھونا کافی تھا۔ داؤد ظاہری جو اصحاب ظواہر کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وضوء لمن لم یسمی، جس نے بسم اللہ نہ پڑھا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، اب مشائخ حنفیہ کے اصول کی مثال سمجھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ آیت کا ترجمہ ہے، تم اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر 3 اعضاء کے دھونے اور ایک عضو کے مسح کا حکم فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ کی کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ اگر ان کو بھی ہم 3 اعضاء کے دھونے اور ایک عضو کے مسح کی طرح فرض قرار دے جس طرح باقی ائمہ کرام نے کیا ہے، تو کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا لازم آئے گا، اور کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں، کیونکہ کتاب اللہ قطعی ہے اور خبر واحد ظنی ہے، اور قطعی کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، جس حدیث میں نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ کا ذکر آتا ہے، اس پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ اس طرح کہا جائے گا کہ مطلق طور پر ایک مرتبہ 3 اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح کرنا فرض ہے، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور نیت کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، موالات کو اختیار کرنا اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے خبر واحد اور حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، اب کتاب کے اندر عبارت کا ترجمہ دیکھیے۔ مثالہ، کتاب اللہ کے مطلق کی مثال، اللہ تعالیٰ کے فرمان فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں ہے۔ فَالْمَامُورُ بِهِ، چنانچہ مامور بھی، یعنی جس کا آیت کریمہ میں حکم دیا گیا، مامور بھی جس چیز کا حکم دیا گیا، چنانچہ مامور بھی یعنی وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا، هو الغسل علی الاطلاق، وہ مطلق دھونا ہے، علی الاطلاق مطلق دھونا ہے۔ کتاب اللہ کے مطلق کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ میں ہے، کیونکہ مامور بھی وہ مطلق دھونا ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، لہذا غسل پر، دھونے پر یزادو اضافہ نہیں کیا جائے گا، نیت، ترتیب، موالات اور تسمیہ کی شرط کا، بالخبری خبر واحد کے ذریعے۔ لہذا غسل پر، دھونے پر نیت، ترتیب، موالات، تسمیہ کا اضافہ نہیں کیا جائے گا خبر واحد کے ذریعے، ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ، لیکن خبر پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، بلکہ خبر واحد پر اس طریقے سے عمل کرے گے کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم
نہ بدلے، لہٰذا کہا جائے گا کہ الغسل المطلق، مطلق دھونا فرض ہے کتاب اللہ کے حکم سے، اور نیت، ترتیب، موالات، تسمیہ سنت ہے بحکم الخبری، خبر کے حکم سے۔ عزیز طلبہ، یہ مطلق کے اطلاق پر عمل کرنے اور خبر واحد کے ذریعے اس پر شرط کی زیادتی نہ کرنے کی مثال صاحب کتاب نے آیت وضو کو بنایا ہے۔ آیت وضو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں اعضائے ثلاثہ کے مطلق غسل کا حکم ہے، دھونے کا حکم ہے۔ اس میں وضو کی نیت سے دھونا، اعضاء کو اسی ترتیب سے دھونا جس ترتیب سے آیت میں ان کا ذکر ہے، یعنی پہلے منہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا، بسم اللہ پڑھنا، موالات یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا وغیرہ کچھ نہیں بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی حقیقت مطلق اعضائے ثلاثہ کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے، چاہے بسم اللہ پڑھ کر دھوئے یا بغیر بسم اللہ پڑھے دھوئے، چاہے وضو کی نیت سے دھوئے یا بلا نیت کے دھوئے، چاہے اعضاء کو اسی ترتیب سے دھوئے جس ترتیب سے آیت میں ان کا ذکر ہے یا بے ترتیب دھوئے، چاہے موالات کرے یعنی پے در پے دھوئے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لے، یا موالات نہ کرے، جس طرح بھی دھو لے وضو ہو جائے گا۔ حنفیہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں اور حدیث انما الاعمال بالنیات کو دلیل بناتے ہیں۔ اسی طرح ترتیب کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يدع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه۔ اس میں اعضاء کے غسل اور سر کے مسح کو حرف ثم کے ذریعے بیان کیا گیا ہے جو ترتیب کے لیے آتا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ موالات کو ضروری قرار دیتے ہیں اور ابو داؤد شریف کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی حالانکہ اس کے پاؤں میں خشکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز دونوں کے اعادے کا حکم دیا۔ اگر موالات ضروری نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو کا حکم دینے کے بجائے صرف خشک حصے کو دھو لینے کا حکم فرماتے۔ اور داؤد ظاہری بسم اللہ کو ضروری قرار دیتے ہیں اور حدیث لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ اور لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ حنفیہ ان سب حضرات کے استدلال کے جواب میں کہتے ہیں کہ آیت وضو میں مامور بھی مطلق غسل ہے اور مذکورہ حدیثیں خبر واحد ہے، ان کے ذریعے مطلق غسل پر نیت یا ترتیب یا تسمیہ یا موالات کے شرط کی زیادتی جائز نہیں۔ البتہ مذکورہ خبروں پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ اس سے مطلق کے اطلاق میں کچھ فرق نہ آنے پائے، چنانچہ کہا جائے گا مطلق غسل جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہے، نیت، ترتیب، موالات اور بسم اللہ پڑھنا جو اخبار احاد سے خبر واحد سے ثابت ہے وہ سنت ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.